یہ ہے مسلمانوں کی مائیں اور یہ ہے مسلمانوں کی بیٹیاں جو صرف حضور کی بات کرتی ہے اور بات ہی کوئی نہیں. اسی کے اندر امام نے لکھا ام عامر باپ بھی چلا گیا, بیٹا بھی چلا گیا, بھائی بھی چلا گیا, شوہر بھی چلا گیا, ہر ایک رشتہ ختم ہو گیا, لیکن جب حضور سامنے آئے حضور کا دامن پکڑ کر کہا حضور آپ جو موجود ہیں ہمیں کوئی یہ باتیں پریشان کر سکتی ہے. یہ ہے جی سب کچھ حضور پر قربان, سب کچھ حضور پر فدا کا یہ مطلب ہے. یہ نہیں کہ کوئی بندہ دوسری طرف دھیان بھی نہیں گیا, بھائی شوہر بھی چلا گیا, بیٹا بھی چلا گیا, بھائی بھی چلا گیا, باپ بھی چلا گیا, ایک لمحے کے لیے تو سوچتی فاخذت بناحیت صوب رسول اللہ, حضور کا دامن کرم پکڑ کر کہا لا ابالی اذا سلمت من عتبہ, حضور جب آپ جو موجود ہے کائنات میں تو دنیا کی کوئی مصیبت ہمیں ہراساں اور پریشان کر سکتی ہے؟ یہ نہیں ہو سکتی. یہ مسلمانوں کی بیٹی ہے, یہ مسلمانوں کی ماں, وہ گوٹے جتنی, وہ ملالہ اتنی ساری, وہ کبھی اوباما سے ملاقات کر رہی ہے, کبھی فلاں اس کو ایوارڈ دے رہا ہے. میں نے کہا ہماری بیٹیاں ایسی نہیں ہیں جو یہ بک بک کرتی ہے, ہماری بیٹیاں دلال الخیرات شریف کی وجہ ہی ہماری بیٹی بنی مسلمانوں کی. وہ چھوٹی سی بچی محمد بن سلیمان جزولی وضو کرنے کے لیے آئے کنویں پر, نہ ڈول نہ رسی, تو چکر لگانے لگے. قریب ایک مکان پر نابالغ بچی, اس نے جب دیکھا محمد بن سلیمان جزولی کو کہ بابا جی پریشان ہیں, کہنے لگے بابا جی کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا بچی میں نے وضو کرنا ہے, کنویں پر نہ ڈول ہے نہ رسی ہے. فرمایا ذرا ٹھہریے میں آ رہی. وہ بچی آئی اور اس نے کنویں کے کنارے کھڑے ہو کر اس میں تھوک دیا اور کنویں کا پانی ابل کر کناروں پر آ گیا. محمد بن سلیمان جزولی نے وہاں وضو کیا اور وضو کر کے نماز پڑھی, پھر اس بچی کو جا کر دستک دی. وہ بچی کہنے لگی کہ میں بیڈمنٹن کھیلنے والی تو نہیں ہوں, نہ کبڈی کھیلنے والی ہوں. بابا جی میں نے آپ کا کام کر دیا, میں تو ملاقات نہیں کرتی. کہا کہ نہیں, تجھے اللہ رسول کا واسطہ ہے, باہر آؤ. جب وہ بچی باہر آئی تو یہ ہے مسلمانوں کی بچیاں, یہ مسلمانوں کی بچیاں جس کو امریکہ ایوارڈ دے رہا ہے اور وہ جا کر پارلیمنٹوں میں خطاب کر رہی ہے. کیوں؟ کیا اس نے کیا کارنامہ سر انجام دیا؟ اس نے وہ کام کیا جو تاریخ اسلام میں کسی بچی نے نہیں کیا. اس نے کہا کہ اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کو سلمان رشدی کے خلاف احتجاج نہیں کرنا چاہیے تھا. امریکہ نے کہا یہ بات تو کہہ رہی ہے, لے پھر جو لینا ہے تو نے, ہم حاضر ہیں. یہ کہ مسلمانوں کی بچی یہ جو دنیا میں حضور کے خلاف بات کر کے ایوارڈ لے رہی ہے. ایک وہ بچی ہے, محمد بن سلیمان جزولی نے فرمایا بچی کیا کام کرتی ہو؟ یہ ہے مسلمانوں کی بچیاں. فرمایا بابا جی میں رسول اللہ پر درود شریف پڑھتی ہوں, اور کیا کرتی ہوں. یہ مسلمانوں کی بیٹیاں, یہ مسلمانوں کی بچیاں. آج مسلمان کے بدلے اس کو ایوارڈ دے رہے ہیں. 86 سال بڈھی عورت کو قید سنا کر بٹھایا ہوا ہے, اور اتنی بچی کے ساتھ اتنی نوازشات کیوں ہیں آخر؟ بدل دیا رخ مشرق کو تو نے اے مغرب, تیری ہوا سے بچائے خدا زمانے, چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند, کرتے ہیں روح کو خابیدہ اور بدن کو بیدار, میں خانہ یورپ کے دستور نرالے ہیں, لاتے ہیں سرور اب. یہ مسئلہ ہے, یہ ہمارے سارا کچھ موجود ہے. ہمیں کس دائیں بائیں دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا سب کچھ حضور کے لیے ہے. باپ بھی حضور کے لیے ہے, بھائی بھی حضور کے لیے, شوہر بھی حضور کے لیے, بیٹا بھی حضور کے لیے, سب کچھ حضور پر قربان. انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے. لو جی ممتاز قادری کے بارے میں جو ہم بات کرتے ہیں, حضرت سعد بن معاذ کی رگ کٹ گئی, یہاں سے رگ کٹ گئی, رگ کھل. اب میرے آقا و مولا نے ان کا خیمہ مسجد میں لگوا دیا, سعد بن معاذ کا. ہر نماز کے بعد حضور پوچھتے ہیں سعد کیا حال ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضرت سعد بن معاذ تو کہتے تھے جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزون کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں. میں سعد بن معاذ کہتے تھے بھئی یہ بیماری اور بڑھ جائے, کہ حضور مہینے بعد پوچھتے تھے کیا حال ہے, اب تو 5 وقت دن میں پوچھتے ہیں کیا حال ہے. اب جب یہ خون جاری ہوا یہاں سے تو حضور نے ان کا ہاتھ اٹھایا سعد بن معاذ کا. یہ ہے کہ محمد, اقبال نے ایسے گپ نہیں لگائی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. حضور نے ان کا ہاتھ اٹھا کر یہاں رکھ لیا. سعد بن معاذ کا خون حضور کے چہرے پر گر رہا تھا اور حضور کی داڑھی مبارک پر بہ رہا تھا. قیامت تک بتایا, فرمایا جو ہم کو صرف ہنسا دے نہ خوش کر دے تو ہم تو اس کا خون بھی اپنے چہرے پر لے لیتے. یہ اس لیے قیامت تک یہ ایسے صحابہ کہتے ہیں ہم پیچھے ہٹاتے تھے پھر حضور ایسے رکھ لیتے تھے ان کو. یہ ہمیں بتایا قیامت تک کہ جس نے بھائی کی بھی پرواہ نہ کی اور جس نے بدر کی طرف جاتے ہوئے میرے ساتھ اتنی وفا کا اظہار کیا. اور پھر اس سے اگلی بات, یہ تو حضور نے ان کو اصطلاح دیا, اور جب قبر کے اندر میرے آقا نے رکھا سعد بن معاذ کو, یہ صحابہ کی باتیں کرنا اور ہے, یہ صحابہ سعد بن معاذ کو یہ صلہ ملا کیسے؟
یہ مقام ملا کیسے؟ حضور کے ساتھ وفا کی وجہ سے ملا۔ 70,000 فرشتے آ گئے جنازہ اٹھانے کے لیے جو زمین پر کبھی نہیں آئے۔ حضور نے فرمایا یہ 70,000 فرشتے آ گئے جنازہ اٹھانے کے لیے، اور میرے آقا و مولا اتنی تیزی کے ساتھ چلے سعد بن معاذ کے گھر کہ صحابہ کہتے ہیں ہماری چادریں نیچے گر گئیں، جوتوں کے تسمے ٹوٹ گئے۔ ہم نے عرض کی حضور سعد بن معاذ کا گھر تو یہی ہے، تو آپ اتنی جلدی کیوں تشریف لے جا رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا اس لیے جا رہے ہیں کہ ہمارے جانے سے پہلے کہیں اللہ کے فرشتے ان کو غسل دینے کے لیے آسمان پر نہ لے جائیں۔ یہ حضور کے ساتھ وفا کا صلہ ہے۔ اگلی بات جو ہے وہ بڑی اور خطرناک نہیں ہے، اور یہ بہت ڈاڈی بات ہے، سخت بات ہے۔ جب میرے آقا و مولا ان کو قبر کے اندر اترے سعد بن معاذ کو رکھنے کے لیے، تو سعد بن معاذ کی امی جان قبر کے کنارے کھڑے ہو کر رو رہی ہیں، تو میرے آقا و مولا نے سعد بن معاذ کی امی جان کو لفظ کیا فرمائے؟ فرمایا الا یرکا دموگے ویذهب حزنوگے بان ابنک اول من ضحک اللہ لہ واہتز لہ العرش۔ فرمایا سعد کی امی اب خاموش ہو جا، آج تک جب سے آدم علیہ السلام اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا مجھ تک اللہ رب العالمین مسکراتے ہوئے کسی کو نہیں ملا، آج تک اللہ مسکرا کے کسی کو نہیں ملا۔ بِأَنَّ ابْنَكَ أَوَّلُ مَنْ ضَحِكَ اللَّهُ لَهُ، تیرا بیٹا پہلا ایسا شخص ہے جس کو رب مسکرا کے ملا ہے۔ کیوں رب مسکرا کے ملا ہے؟ فرمایا تو نے میرے نبی کو جو اس دن مسکرا دیا تھا، بدر کی طرف جاتے ہوئے جب تو نے میرے نبی کو ہنسا دیا، تو آج میں بھی تجھے یہ صلہ دے رہا ہوں۔ اس کا صلہ یہ ہے کہ میں تجھے مسکرا کے مل رہا ہوں۔ تو جو رسول اللہ کو خوش کرے اس کے لیے تو رب بھی مسکرا پڑتا ہے۔ یہ ہے جی کہ میرا سب کچھ حضور آپ پر قربان ہے۔ میرا سب کچھ حضور آپ پر قربان ہے۔ جو سب کچھ حضور پر قربان کر دے پھر اللہ رب العالمین ان کے لیے قانون بھی بدل دیتا ہے۔ مسکرایا نہیں، حضور کے ظاہری حیات تک رب مسکرا کے کسی کو نہیں ملا، کسی کی قوم بھی مسکرا کے نہیں ملا، لیکن سعد بن معاذ کے لیے قانون اپنا توڑ دی۔ میں نے تجھے مسکرا کے ملنا ہے اس لیے کہ تو نے میرے نبی کو جو ہنسایا۔ اور غازی علم الدین شہید جو تھے ان سے جب پوچھا گیا کہ بھائی منکر نکیر آئے تھے، انہوں نے کہا نہیں آئے۔ یہاں بھی رب نے اپنا قانون بدل دیا، جس نے نبی کے ساتھ وفا کی تو غازی علم الدین کے پاس تو منکر نکیر آئے ہی کوئی نہیں، حالانکہ قانون اور ضابطہ یہی ہے کہ منکر نکیر آتے۔ تو غازی علم الدین کے لیے رب نے بھی یہ قانون بدل دیا۔ حافظ صاحب نے کہا کہ منکر نکیر آئے تھے، انہوں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں بھائی منکر نکیر آئے بھی تھے کہ نہیں، اس لیے کہ منکر نکیروں نے غازی علم الدین سے پوچھنا کیا تھا کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتاؤ اس نبی کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا رہتا تھا؟ تو غازی علم الدین نے کہنا تھا گردن تو کٹایا ہوں، اور کیا کہتا رہتا تھا؟ اب بھی پوچھنے آ گئے ہو؟ تو رب نے اپنا قانون بدل دیا۔ تو جو رسول اللہ پر اپنا سارا کچھ قربان کر دے اللہ رب العالمین اس کے لیے قانون بھی بدل دیتا ہے۔